وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ کے جو خاص بندے ہیں، رحمان کے بندوں کی کچھ وہ صفات ہیں جو وہ کرتے ہیں، خوبیاں ہیں جو وہ اپناتے ہیں، اور کچھ وہ گناہ ہیں جن سے رحمان کے بندے خصوصی طور پر اجتناب کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ انسانی تاریخ کے بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ رحمان کے بندے ویسے تو عام حالات میں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن بالخصوص یہ 3 گناہ بالکل نہیں کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود سے دعا نہیں کرتے. اسے غیر اللہ سے استغاثہ، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسے مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، غیر اللہ سے اولاد مانگنا، غیر اللہ سے شفا مانگنا، غیر اللہ سے رزق اور اس کے اندر برکت مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ بھی مشکل حل کرنے پر قادر ہے اور کوئی سپر نیچرل یا ما فوق الفطرت ہستی ہے اور اس کے پاس بھی کوئی ویسے اختیارات ہیں جیسے اللہ کے پاس ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ شرک ہے، نہ صرف یہ کہ شرک ہے بلکہ شرک اکبر ہے جس کے کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ زندگی کے تمام نیک اعمال اس سے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے تو نبیوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا، نبیوں کا تذکرہ کر کے کہا وہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. دوسرا کام جو اللہ کے بندے نہیں کرتے وہ قتل کے قریب نہیں جاتے، کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. قتل کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہوتا. ابھی انسان اپنے ہاتھ میں اسلحہ اٹھاتا ہے کہ فرشتے اس پہ لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی یہ کسی کو یتیم کرے گا، ابھی یہ کسی کو بیوہ کرے گا، ابھی یہ کسی کی لاش کو تڑپائے گا. قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور ختم ہو جائے، اللہ کے نزدیک قتل اس سے بھی بڑا جرم ہے. ایک اور روایت میں یہاں تک آتا ہے اگر زمین و آسمان والے اکٹھے ہو کر بھی کسی ایک کو متفقہ طور پر قتل کریں تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ نے اپنے قرآن میں یہاں تک کہہ دیا کہ جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا. اللہ کے اوپر، اللہ کا اس کے اوپر غضب بھی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے.
ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یجیء القاتل بالمقتول، کل قیامت کے دن یہ عجیب منظر ہوگا کہ قاتل انسان کو مقتول نے پکڑا ہوا ہوگا اور مقتول انسان کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، قاتل کو پکڑ کے یوں اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے عرش الہی کے قریب کر کے کہے گا اے اللہ اس سے پوچھو نا اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ مگر حق کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی قاتل ہے کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے قصاص میں اسلامی حکومت اور اتھارٹی اس قتل کے بدلے میں قتل قصاصاً کر سکتی ہے، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ شادی شدہ انسان اگر زانی ہے اور اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا ہے تو اسلامی حکومت اسے رجم کر سکتی ہے، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ اگر کوئی انسان مرتد ہو گیا ہے تو اسلامی حکومت اسے قتل کر سکتی ہے، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ اور اگر کوئی کافر میدان جہاد میں کسی کے سامنے آ رہا ہے تو اس کو قتل کرنا حق کے ساتھ قتل ہے۔ مسلمان کا قتل تو کسی صورت میں جائز ہے، صرف اس کی تین ہی صورتیں کہ وہ قاتل ہو اور اس کے قتل کی وجہ سے اسلامی حکومت اسے قتل کرے، یا وہ شادی شدہ ہو کے زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، یا وہ دین اسلام سے مرتد اور باغی ہو جائے اور پھر اس کو ارتداد کے جرم کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ، تیسری بات اللہ نے کہی وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، یہ کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ تم کسی اور شریک سے دعائیں کرو۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے یہ کھائیں گے کہاں سے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا جرم بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ اس کے ساتھ بے حیائی کرو۔ زنا تو فی نفسی جرم ہے، لیکن زنا کرنا ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اپنے ہمسایوں سے، گلی محلے کی بیٹیوں سے اور اپنے ہمسائے کی بیوی سے، جہاں انسان میں اعتماد کا رشتہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو اس سے تو پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا۔ اس کے اوپر کچھ گفتگو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو یہ گناہ کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ کیا ہے اس گناہ کی سزا؟ بالخصوص بے حیائی کی، یہ انشاءاللہ اس کا ہم کل تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔